1947 سے 2020 تک آتے آتے ہمارے لیے حب الوطنی کا مطلب بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ 14 اگست کو سٹیٹس لگانا، سبز و سفید کپڑے پہننا اور ملی نغمے سننا اور ان پر جھومنا ہی محب الوطنی کا ثبوت بن کر رہ گیا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنی ہی جانیں قربان ہوئیں تو یہ سرزمین وجود میں آئی۔ ان قربانیوں کو ہم بچپن سے ہی نہ صرف سنتے چلے آ رہے ہیں بلکہ پڑھ کر صفحے کالے کر نمبر بھی لے چکے ہیں۔ مگر یہ وقت ان قربانیوں اور جذبوں کے قصوں کو سننے کا نہیں بلکہ ان کو زندہ کرنے کا ہے۔ ہم ووٹ ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تو اب ختم، جو بھی کرنا ہے اب حکمرانوں نے ہی کرنا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو شروعات بھی خود سے ہی کرنا ہوگی۔ اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اسے ہم نے ہی سنوارنا ہے، تو آخر ہم کیوں کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں؟ کیا یہ ہمارا گھر نہیں؟ کیا ہم اس کے باسی نہیں؟ تو اور کوئی کیوں؟ ہم خود کیوں ناکافی ہیں اس مٹی کو سونا کرنے کے لیے؟ کیا ہم استطاعت نہیں رکھتے؟ ہم بالکل استطاعت رکھتے ہیں، ہم بہادر قوم ہیں، مگر اس وقت ہم ڈرے ہوئے ہیں، حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن غلام ہو چکے ہیں، اپنے نفس کے غلام۔ پاکستان نے وجود میں آنا تھا سو آ گیا، ہمیں بس اب اس کا سکون تلاش کرنا ہے، اور سکون کی چابی ایمان ہے۔ ضرورت صرف ایمان کو بیدار کرنے کی ہے۔ جس روز ہمارا ایمان مکمل طور پر بیدار ہو گیا، اس دن ہم دنیا پر عظیم قوم بن کر ابھریں گے۔ 27ویں رمضان کو یوں ہی وجود میں نہیں آئی تھی یہ زمین، اللہ کی خاص رحمت ہے اس پر۔ اس رحمت کو ایمان سے تلاش کرنا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی رحمت کھل کر سامنے آئے گی۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔